الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العلي العظيم. قابل احترام واجب التکریم حضرت مولانا مفتی اشتیاق احمد صاحب شیخ الحدیث جامعہ مسعودیہ نور العلوم بہرائچ، حضرت مولانا مفتی محمد صہیب صاحب دامت برکاتہ، حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب استاذ جامعہ عربیہ امدادیہ بیت العلوم، گرامی قدر وقار عالی جناب فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد مبارک صاحب قاسمی مد ظلہ العالی، بانی و ناظم مدرسہ قاسم العلوم ٹیپرا قصہ محمد، وہ اسٹیج پہ رونق افروز سبھی علماء کرام، حفاظ نظام، قرائے نظام، شعراء نظام، بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آج جلسے کا انعقاد ہوا اور وہ بھی تکمیل قرآن کے سلسلے میں۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ میں نے صبح کی تقریر میں جامعہ دارالعلوم کے اندر یہ بات عرض کی تھی، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے بنفس نفیس خود لیا اپنے ذمہ، اور اس دور پرفتن میں قرآن کریم کا اعادہ، قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کی تدریس کا کام مدرسوں میں ہو رہا ہے، مدرسوں ہی میں ہو رہا ہے، تو اس لیے اس کی بھی حفاظت کا اعلان اللہ نے کر دیا۔ پڑھنے پڑھانے والے ہمارے اساتذہ کرام، علماء کرام، حفاظان نظام ماشاءاللہ، تو ان کی بھی حفاظت کا بندوبست اللہ نے کر دیا۔ اگر قرآن محفوظ ہے تو مدرسے بھی محفوظ رہیں گے، اور جب مدرسے محفوظ ہیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مدرسین بھی محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مزید استقامت نصیب فرمائے۔ دوسری بات میرے بھائیوں آج یہ عرض کرنی ہے، ابھی ہمارے بعد علماء کرام انشاءاللہ بیان فرمائیں گے، حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب اور شیخ الحدیث جامعہ نور العلوم بہرائچ حضرت مولانا مفتی اشتیاق صاحب دامت برکاتہ۔ آج میں تعارف کراؤں گا، صرف تقریر نہیں کرنی ہے، تعارف کی شخصیت کا تعارف کراؤں گا مدرسہ ہادہ کے بانی حضرت مولانا محمد مبارک صاحب۔ اطلاعاً عرض ہو کہ مولانا ہمارے درسی ساتھیوں میں سے ہیں، درسی ساتھیوں میں سے، اسی جامعہ نور العلوم بہرائچ میں ہم لوگوں نے ساتھ ہی میں پڑھا، شرع جامی تک۔ شرع جامی اس وقت ختم ہو گئی تھی تو شرع ابن عقیل کا درس ہوا تھا ہم لوگوں کے زمانے میں، اس کے بعد مولانا بھی گئے اور میں بھی جامعہ عربیہ ہتھورا باندھا حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہاں، اور پھر اس کے بعد احقر دارالعلوم دیوبند چلا گیا، اور مولانا کی جو تعلیمی زمانہ تھا انتہائی کسم پرسی کا بھی زمانہ تھا، آپ اس پر بھی غور کریں۔ مولانا کوئی بڑے ذمہ دار یا تاجر کے بیٹے نہیں تھے، آپ کے اسی گاؤں کے جناب یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیٹے تھے، جو بڑے سادہ دل تھے اور بڑے مجاہدوں کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری تھی۔
ان کے یہ فرزند ارجمند. تو حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا موصوف کو مشکات شریف رمضان میں بلا کر پڑھایا. یہ خصوصیت کی بات ہے. جلالین پڑھ چکے تھے. حضرت والا نے فرمایا کہ مولوی مبارک صاحب آپ کو رمضان المبارک میں حاضر ہونا ہے اور آپ کو میں خود مشکات کا درس دوں گا. حضرت والا نے مشکات کا درس رمضان کے روزوں کے باوجود اور تراویح کے انعقاد کے باوجود حضرت والا حافظ قرآن بھی تھے. قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تراویح پڑھانے کے باوجود اور مدرسے کے جو مشاغل تھے ان مشاغل میں مشغولیت کے باوجود حضرت والا نے تنے تنہا مولانا کو مشکات شریف پڑھائی ہے. آپ اندازہ لگائیں اس باپ نے جو ایک شجر تیار کیا تھا اس کی آبیاری ہندوستان کے مائناز عالم شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، شیخ المنطق، ہر چیز کے ماہر حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا مشکات شریف. اور اس کے بعد حضرت والا نے حضرت اقدس مولانا عبد الجبار صاحب قاسمی شیخ الحدیث مراد آباد کے پاس ایک خط لکھا اور کہا کہ اس طالب علم کا داخلہ دورے میں کر دیا جائے. حضرت والا نے ظاہر بات ہے کہ باندرا کا پڑھا ہوا طالب علم قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دستخط ہو جس خط کے اوپر اس کا داخلہ تو ہونا ہی ہونا ہے. حضرت شیخ الحدیث نے اپنے یہاں داخلہ لے لیا اور مولانا نے اسی سال میں تمام صحائے ستہ کی کتابیں پڑھی اور ماشاءاللہ آپ وہاں سے فارغ التحصیل ہو گئے. یہ علمی کام تھا. مولانا جب نورالعلوم میں پڑھتے تھے تو نورالعلوم کا ایک قانون عجیب و غریب آ گیا. نورالعلوم کا ایک قانون انتہائی عجیب و غریب اور بعد میں وہ قانون ایسا بدلا ہم لوگ بھی نوری ہیں بھائی. ایسا بدلا کہ الامان والحدیث کسی بھی طالب علم جدید بچے کا داخلہ بغیر فیس کے ناممکن. یہ قانون آ گیا. ہم لوگوں نے حفظ کر لیا تھا، مولانا نے حفظ نہیں کیا. عربی فارسی میں ساتھ ہوا. ہم لوگوں کا داخلہ امدادی تھا، مولانا کا داخلہ غیر امدادی ہوا. 50 روپے فیس تھے اس وقت. کتنے بھائی؟ 50 روپے نورالعلوم کی داخلہ فیس ماہانہ. اب جب داخلہ فیس 50 روپے تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت 50 روپے جناب یوسف صاحب کا انتظام کرنا انتہائی مشکل در مشکل. اس وقت یہ ملی امدادی سوسائٹی تھی، ماسٹر نعیم اللہ خان صاحب. کسی کی کوئی نیکی ہوتی ہے، ماسٹر صاحب نے 30 روپے کا انتظام کیا اپنی طرف سے، ملی علاج کی طرف سے. ہر مہینے میں اپنی طرف سے ملی امدادی سوسائٹی کی طرف سے ماہانہ وظیفہ مولانا کا مقرر ہوتا ہے 30 روپے نورالعلوم میں فیس جمع کرنے کے لیے. یہ رقم تو ہو جاتی تھی ماہانہ، لیکن 20 روپیہ جو جناب یوسف رحمت اللہ علیہ کے اوپر عائد ہوئی مولانا کے والد محترم پر، اس کی ادائیگی نہیں ہو پاتی تھی. بہت مشکل. کبھی 5 روپے، کبھی 2 روپے، کبھی 10 روپے، بمشکل تمام. شاید کوئی مہینہ ایسا گزرا ہو کہ جس میں 20 کی تکمیل ہو گئی ہو، ورنہ میں تو نہیں سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میں درسی ساتھی تھا. ہم لوگ کھاتے پیتے گھرانوں کے طالب علم تھے. ہم لوگوں کا داخلہ امدادی تھا. کیوں؟ حافظ قرآن تھے. ہمارا جدید داخلہ تھا نہیں، ہم تو قدیم ہو چکے تھے. مولانا جدید تھے، فارسی میں داخلہ تھا، فیس بھرنا لازمی تھا. ایسا قانون آ گیا. بہرحال کچھ نورالعلوم کی ضرورت رہی ہوگی، کچھ
مسائل بزرگوں کے سامنے رہے ہوں گے، ان کا اپنا مسئلہ، لیکن تدریسی سلسلہ الحمدللہ جاری رہا مولانا۔ اور میں نے یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ سیاہ ستہ کی کتابیں مولانا موصوف نے حضرت شیخ کے ہاں شاہی مراد آباد کے اندر حضرت مولانا قاری صدیق رحمت اللہ علیہ کی ایما اور اشارے پر آپ کے مکتوب گرامی پر آپ کا وہاں داخلہ ہو جاتا ہے اور آپ وہاں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 1995 میں مولانا نے بھی قصد و ارادہ کیا اور میں بھی گیا، حضرت والا قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ عالیہ میں حاضری دی اور ہم دونوں حضرات بیعت ہو گئے۔ مولانا احمد حسین صاحب بھی گئے تھے بیت العلوم والے، بیعت اختیار کی ہم لوگوں نے۔ الحمدللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ آج جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، تقریر مجھے نہیں کرنی، صرف تعارف کرانا ہے بس۔ مولانا نے کافی زمانہ بہرائچ کی سرزمین پہ گزارا، ایک مسجد کے امام، اور تقریباً 30 سال کے عرصے سے بھی متجاوز آپ اس کے امام رہے۔ جب یہاں کی مدرسے کی مشغولیت نے مجبور کیا تو مولانا نے یہاں پہ قدم رنجا فرمایا اور اپنی امامت کو خیر آباد کہا، ورنہ حضرت والا امامت کرتے رہے۔ اور فلاح المسلمین ایک ادارہ تھا، اس میں شیخ مدرس رہے، اور اس کے بعد مرور زمانہ کے بعد حضرت والا نے اس شہر، اس گاؤں کو انتخاب کیا جو آپ کا مولد و مسکن تھا۔ حضرت والا کی نگاہ اس جانب گئی، کیونکہ یہ سب صدیقی نظام تھا، یہ صدیقی کیفیت تھی۔ حضرت قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ فتح پور کے جامعہ اسلامیہ کے اندر معلم رہے اور جامعہ فرقانیہ گوڈا کے معلم رہے۔ اس کے بعد حضرت والا کے ذہن میں جب یہ بات آئی کہ نہیں، صدیق احمد تمہیں ہتھوڑا میں جانا ہے اور جو تمہارا مولد و مسکن ہے اس کو تمہیں مرکز بنانا ہے، مرکز العلم والعمل بنانا ہے، دار التدریس کی شکل میں تبدیل کرنا ہے۔ حضرت والا ہتھوڑا کی سرزمین پہ آتے ہیں اور وہاں کی سنگلاخ وادیوں میں ٹھہر جاتے ہیں اور ہتھوڑا کو مدرسہ بنا ڈالا، تعلیم گاہ بنا ڈالی حضرت والا نے۔ آج آپ جب بھی جائیں گے جامعہ عربیہ ہتھوڑا باندھا، میں نے دیکھا ہے ایک اجلاس ہو رہا تھا، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں الندوی رحمت اللہ علیہ آئے ہیں جامعہ عربیہ ہتھوڑا کی سرزمین کے اوپر۔ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا علی میاں کے پیر دبا رہے ہیں۔ بلا کا فقیر آدمی تھا قاری صدیق صاحب، کوئی معمولی انسان نہیں تھا، اس دنیا ہستی کا ایک عظیم شان انسان تھا، جس کے شاگرد ہیں مولانا محمد مبارک صاحب قاسمی۔ حضرت والا نے علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، مولی صدیق صاحب آپ نے تو جنگل میں منگل بنا ڈالا۔ مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ انٹرنیشنل عالم دین تھے، انٹرنیشنل عالم دین تھے، عربی بھی عبور تھا اور انگریزی پر بھی عبور تھا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر بحیثیت پریزیڈنٹ آپ تشریف لے گئے اور اس یونیورسٹی میں آپ نے خطاب کیا۔ کوئی معمولی انسان نہیں تھے، دنیا عرب آج بھی ان کی قدم بوسی کرتی ہے، آج بھی ان کی لکھی ہوئی کتابیں سعودی عرب کی سرزمین میں داخل درس اور داخل نصاب ہیں۔ حضرت والا نے فرمایا، مولانا صدیق احمد صاحب میں آپ کے لیے ایک لیٹر لکھتا ہوں اور آپ سعودی جائیے اور وہاں سے آپ چندہ لے کر کے آئیے۔ قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا ارشاد فرمایا، حضرت جس ذات عالی کے نام پر میں نے کام کرنا شروع کیا ہے وہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، وہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ صفات تھی بزرگوں کی، دوسروں کے جیبوں پہ نظر نہیں تھی، نظر تھی تو صرف اللہ وحدہ لا شریک پر تھی۔ اسی نسبت کو دراز کرتے ہوئے ہمارے مولانا مبارک صاحب دامت برکاتہم العالیہ
سرزمین بہرائچ کو خیر آباد کہتے ہیں، جیسے قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ نے گونڈا کو خیر آباد کہا اور فتح پور کے مدرسے کو خیر آباد کہا، اور تشریف لے آئے اتھورا کی سرزمین پر، مولانا بھی ٹیپرا کی سرزمین پہ تشریف لے آئے۔ جس زمانے میں مدرسے کا انعقاد ہوا، کسب و کرسی کا عالم تھا، مدرسہ کیسے چلے گا، ترقی کیسے ہوگی، لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن دنیا نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر ایک درویش ایک مرد قلندر خدا سے لو لگاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی بات کو پورا کر دیتا ہے۔ لو اقسم باللہ ما برا، اگر ایک بندے مومن اللہ وحدہ لا شریک کا نام لے کر قسم کھا دیتا ہے تو اللہ اس کی قسم کو پوری کر دیتا ہے۔ مولانا کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، معاملہ یہیں پہ نہیں ٹھہرتا ہے، معاملہ یہیں پہ نہیں ٹھہرتا ہے، بزرگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ چونکہ آپ کے گاؤں میں رہتے ہیں، آپ کے قریب رہتے ہیں، آپ سے اگر کوئی ذاتی رقابت، عناد، دشمنی وہ الگ چیز ہے، کوئی معاملہ، مولانا بہت ہی سادہ لوگ، یوں تعریف نہیں کی جاتی ہے، حق تعالی شاہ نے چنا۔ آج اس وقت حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا لطیف الرحمان صاحب، جو ہم لوگوں کے سینئر ساتھیوں میں، اور حضرت مولانا شیخ الحدیث جو مولانا تشریف فرما ہے اشتیاق صاحب، ان کے بھی ساتھیوں میں سے ماشاءاللہ، اس وقت شیخ الحدیث حضرت مولانا لطیف الرحمان صاحب کا ذکر آج صبح بھی آیا تھا دارالعلوم میں، انٹرنیشنل عالم دین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، انٹرنیشنل عالم دین میں شمار ہوتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں میں نے تو مولانا کا وہ زمانہ بھی دیکھا ہے، شیخ الحدیث مولانا لطیف الرحمان صاحب کا بشیر گنج چوراہے پر عبد الوحید نامی ایک شخص تھا، اس کی ایک دکان تھی، ناشتے وغیرہ کی، پوڑی وغیرہ کی دکان تھی عبد الوحید صاحب۔ اس زمانے میں نے مولانا کو دیکھا کہ وہاں پہ پوری، اچھا مولانا ذمہ دار آئی تھی، مولانا کے حصے ہی میں 300 بیگھے زمین آئی ہے، اور یہ 4-5 بھائی ہیں، صغیر صاحب ٹھیکیدار تھے، ان کے والد محترم مرحوم تو ذمہ دار تھے، ان کے اندر جاہ و جلال بھی تھا شیخ الحدیث کے اندر۔ وہ زمانہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ جس برتن میں پوری کھاتے پیر سے ایسے ہی اس کو لات مار دیتے تھے۔ کون؟ شیخ الحدیث مولانا لطیف الرحمان صاحب، جو آج دنیا کے انٹرنیشنل عالم دین ہیں، انٹرنیشنل۔ پیر ذوالفقار صاحب کا جب سے دامن تھاما آپ نے تو انہوں نے کیا سے کیا بنا دیا، میں خود تعجب بھی کرتا تھا۔ مولانا منطقی بھی تھے، مولانا مناظر بھی تھے، مولانا نے سب کچھ کیا تھا دارالعلوم کے اندر، لیکن ایک ایسی کایا پلٹی، ایک ایسا انقلاب آیا، ایک ایسا جوہر دکھایا۔ جی ہاں، انقلاب ہوتا ہے۔ آپ نے توبہ کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا، اگر کسی شخص نے صدق دل سے توبہ کر لیا تو حق تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ نے واضح اور صریح انداز میں فرمایا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ تو اللہ جب منقلب ہے، انقلاب لانے والا ہے، سب کچھ وہ بدل دے، کیا سے کیا بنا دے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، شیخ الحدیث مولانا شیخ الحدیث لطیف الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ جب مکے کی سرزمین پہ پہنچے تو وہاں پہ دیکھا کہ بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، در مختار موجود ہے، فتح الملہم موجود ہے، فتح الباری موجود ہے، فیض الباری موجود ہے، بڑے بڑے اکابر اور مشائخ کی کتابیں موجود ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ کاش جیسے ان اکابرین کی کتابیں موجود ہیں لائبریری کے اندر، کاش کی لطیف الرحمان کی بھی کتابیں موجود ہوتی اور دنیا یہ دیکھتی کہ شیخ الحدیث لطیف الرحمان نے یہ کتابیں تصدیق کی ہیں۔ الحمدللہ وہ دن آیا کہ 20 جلدوں کے اندر
امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی خدمات جلیلہ کے اوپر مولانا موصوف نے کام کیا ہے اور عربی زبان کے اندر کام کیا ہے. آج وہ 20 کی 20 جلدیں سعودیہ عرب کی لائبریریوں کے اندر موجود ہیں اور دنیا کے عالم ان سے استفادہ کرتے ہیں. یہ شیخ الحدیث ایک مرتبہ جامعہ العلوم کانپور میں آئے. کانپور میں ہمارے ایک ساتھی قاری کلیم صاحب پڑھاتے ہیں, وہ بھی شیخ لطیف الرحمان صاحب کے ساتھیوں میں سے ہیں. تو انہوں نے وہاں کے لوگوں نے مقرر کیا قاری کلیم صاحب کو کہ یہ جو ہے جب مولانا لطیف الرحمان صاحب تشریف لائے تو ان کا استقبال کریں. اب قاری کلیم صاحب تشریف لے گئے تو شیخ لطیف الرحمان صاحب نے انہیں پہچان لیا. تو کہا کہ ارے بھائی قاری کلیم. کہا جی حضرت. کہا تم نے مجھے پہچان لیا؟ کہا جی ہاں. کہا میں نے بھی تمہیں پہچان لیا, تم میرے ساتھی ہو. شیخ فرماتے ہیں کہ قاری کلیم صاحب فرماتے ہیں کہ شیخ نے فرمایا کہ ہمیں قاری کلیم تم تو جانتے ہو گے کہ وہی پرانا لطیف الرحمان ہوں. آج میں بدل گیا ہوں. آج تم نے دیکھا کہ لوگوں نے میرا لوہا مان لیا اور دنیا نے میرا لوہا مان لیا. یہ شیخ کی تعلی تھی. شیخ نے فرمایا بہرحال بزرگوں کی بڑوں کی بڑی بات ہے اور یہ بات اظہار من الشمس ہے. یہ کوئی ایسے ہوا میں بات نہیں کہہ رہا ہوں. سب سے پہلے مجھے جو اطلاع دی جب کتابیں چھپی, اسلم بھائی ایک بہرائچ کے رہنے والے ہیں, سائیکل کی معمولی دکان ہے, کلین شو رہتے ہیں لیکن بہت اہل علم ہیں بیچارے, بڑی کتابیں ہیں. ہم نے ایک جلسہ کیا تھا 1994 کے اندر جب ہدایت الاسلام کا قیام عمل میں آیا تھا, ہم لوگ اس میں تھے. تو قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس جلسے میں تشریف لائے تھے اور علماء ندوہ بھی اس میں تشریف لائے تھے. اسلم بھائی کی لائبریری میں جب داخل ہوئے تو مولانا عبداللہ حسنی صاحب جو حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے سگے اور حقیقی بھانجے تھے, مرحوم ہو گئے. 15 منٹ تک وہ دسترخوان پر نہیں بیٹھے, صرف اسلم بھائی کی لائبریری دیکھتے رہے. پھر پوچھا بھائی تم کہاں کے پڑھے ہو؟ تو کہا بھائی میں جامعہ عربیہ مسعودیہ نور العلوم بہرائچ کا پڑھا ہوا ہوں. کہا یہ ذوق اور شوق کیسے پیدا ہوا؟ کہا بس یہ ذوق شوق ایک بزرگ عالم دین حکیم عبد الباری صاحب رہا کرتے تھے. کہا انہوں نے مجھے اس جانب توجہ دلائی اور میں نے کتاب خرید کرنی شروع کی اور آج بے شمار کتابیں ہیں. آج عالم ان کا یہ ہے کہ عربی تو عربی کتابیں بھی وہ پڑھ لیتے ہیں, ماشاءاللہ محنت کرتے ہیں, لگن رکھتے ہیں وغیرہ. تو انہوں نے اطلاع کی کہ مولانا شہر بہرائچ کا نام تو پوری دنیا میں روشن ہو گیا. کیا کہا بھائی؟ شہر بہرائچ کا نام تو پوری دنیا میں روشن ہو گیا. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا لطیف الرحمان صاحب پاس میں. کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر 20 جلدوں میں انہوں نے کتاب لکھ دی ہے. جبکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسلم صاحب غیر مقلد ہیں. اس کے باوجود امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت پر اتنا خوش ہوئے اور مجھ سے کہا کہ مولانا مجھے لے کر کے چلیے اور شیخ الحدیث سے میری ملاقات کرائیے. میں شیخ الحدیث کی ملاقات میں نے ان سے کرائی. اچھا, یہ شیخ الحدیث کا جو نام آ گیا مولانا لطیف الرحمان صاحب حفظہ اللہ کا, تو اس کی ایک وجہ ہے. وہ جو ابھی یہ مبتدا میں نے بیان کی, ابھی خبر تو بیان نہیں کی, اس لیے بہت سے حضرات یہ سوچ رہے ہوں آخر اس کی کیا ضرورت ہے. بس 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ذرا بھائی توجہ سے سنیں انشاءاللہ. فیروز آباد میں چونکہ میں حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بیعت ہوں. آپ کو یہ بتا دوں حضرت کا بھی انتقال ہو گیا, پھر ایک زمانہ گزر گیا, بیعت نہیں ہوئی. حضرت شیخ لطیف الرحمان صاحب دامت برکات العالیہ فیروز آباد میں آئے. میں نے مدعو کیا. فیروز آباد میں جب میں نے بات رکھی وہاں کی تبلیغی جماعت والے, تو میں نے رکھی کہ مرکز میں حضرت کی بات ہوگی. تبلیغی جماعت اس وقت غیر منقسم تھی. بہرحال اب وہاں پہ 2 حصے ہو گئے ہیں. تو ہوا یہ کہ وہاں کے جو شیخ تھے ماسٹر احسن صاحب, انہوں نے صاف اور سیدھا جواب دے دیا, جبکہ ان کے صاحبزادے ان کے بیٹے سید سعدی قاسمی صاحب میرے ہی مدرسے میں پڑھاتے تھے.
اور انہوں نے واسطہ بھی دیا کہ مولانا ہارون قاسمی اس بات کو کہہ رہے ہیں، اس لیے آپ مولانا لطیف الرحمان صاحب کا پروگرام اپنے مرکز تبلیغ میں لگائیے۔ اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانے کہ نہیں بھائی، نظام الدین کا مشورہ نہیں ہے، یہاں پر کسی بھی اکابر اور بزرگ کا کوئی پروگرام نہیں ہو سکتا۔ صاف جواب دے دیا ہوں۔ اب میں چاروں ناچار حضرت مولانا اسد علیم شمسی صاحب، وہ بھی ہمارے مدرسے کے مدرس ہیں، ان کے والد محترم جامع مسجد کے امام اور خطیب تھے مفتی عبدالعلیم عیسیٰ صاحب ولی اللہ، یہ ان کا لقب تھا۔ میں حضرت والا کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کے مجاز ہے، خلیفہ ہے، شیخ الحدیث ہے مولانا لطیف الرحمان صاحب، ان کا پروگرام میں چاہتا ہوں، کیا آپ اس سلسلے میں اجازت دیں گے؟ حضرت والا نے ارشاد فرمایا میری جانب سے 100% اجازت ہے، اور جامع مسجد کے وسیع و عریض میدان کے اندر شام کے وقت حضرت کا بیان کرایا جائے گا، اور انشاءاللہ حضرت والا سے کہیے وہ تشریف لائیں اور یہاں پہ وہ بیان کرے۔ انہوں نے اپنے سارے انتظامات کر دیے۔ کھانے کے بارے میں مجھ سے پوچھا کہ کھانے کا انتظام کون کرے گا؟ میں نے کہا کہ کھانے کا انتظام میں کروں گا۔ تب مولانا سید صادق قاسمی صاحب نے کہا کہ اگر مولانا تشریف لاتے ہیں تو کھانے کا انتظام خود میرے گھر کے اوپر ہوگا، اگرچہ میرے والد اسے اچھا سمجھے یا برا سمجھے، لیکن مولانا کا قیام بھی میرے گھر میں ہوگا۔ بیان تو نہیں کرا سکتا ہوں، مرکز تو نظام الدین کے تحت چل رہا ہے، لیکن انشاءاللہ قیام اور طعام ایک تبلیغی ذمہ دار کے گھر ہی کے اوپر ہوا، اور مولانا کا قیام بھی ہوا۔ جب شیخ نے بیان کیا، شیخ نے عالمانہ اور فاضلانہ گفتگو کی، تو فیروز آباد کے تمام عمائدین، تمام بڑے بڑے علماء آئے، اور سب لوگوں نے زانوئے ادب تلمس طے کیا، اور وہ بیٹھے استفسار کیا۔ تو شیخ سادی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے یہ تعارف کرایا تھا، لیکن علمی انداز کے اندر آپ نے تعارف نہیں کرایا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر میں پہلے تعارف کراتا کہ یہ صاحب علم بھی ہے تو شاید آپ کو یقین نہ ہوتا، اور آپ نے کہتے یہ بہرائچی مولوی ہے، اس لیے اپنے بہرائچی عالم کی یہ تعریف کر رہا ہے اور تعارف کرا رہا ہے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ خالص پیر ہی نہیں ہے، خالص شیخ کامل ہی نہیں ہے، بلکہ امام ربانی ہے، اور دنیا کے تمام علوم اور فنون سے یہ ماہر ہے، یہ واقف ہے، حدیث سے بھی واقف ہے، منطق سے بھی واقف ہے، فلسفے سے بھی واقف ہے، ظاہر بات ہے حضرت والا کا یہ معاملہ تھا۔ بہرحال یہ ان کے علمی معاملہ ہوا، تو شیخ لطیف الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے پرسوں مولانا مبارک صاحب کو، اچھا پھر ایک بات اور عرض کر دوں، تو میں نے وہاں پر شیخ لطیف الرحمان صاحب سے میں بھی بیعت ہو گیا، مولانا بھی بیعت تھی، ساتھ ساتھ میں حضرت کا بیعت کا سلسلہ میرا ساتھ میں چلتا رہا۔ پرسوں جو ہے شیخ لطیف الرحمان دامت برکاتہم نے مولانا کو اجازت دے دی ہے بیعت و ارشاد کی، خلافت کی، ذکر کے مجالس کی، انعقاد کی۔ یہ شخصیت ہے مولانا مبارک صاحب قاسمی کی۔ اب آپ حضرات مولانا کی طرف رجوع بھی کریں، ذکر و اذکار کی محفلوں میں شرکت بھی کریں، اللہ اللہ کرائیں۔ اور آج ہی صبح جو ہے مولانا نے مجھ سے کہا دیکھو مولوی ہارون، اب زیادہ وعظ و نصیحت میں مت پڑیے، تقریروں میں جلسے جلوس میں مت پڑیے۔ یہاں بھی حضرت کو بلایا گیا تھا لیکن حضرت تشریف نہیں لائے، دارالعلوم کے اندر بھی بلایا گیا، میں نے خود بلایا، لیکن جو ہے حضرت نے دونوں جگہ سے منع کر دیا کہ میں کچھ بیمار بھی ہوں، اب میں جلسوں میں نہیں۔ ایک آدمی فرمایا حضرت نے، ایک آدمی بھی اگر اخلاص کی نیت سے آپ کی خدمت میں آ جائے اور آپ اس کی اصلاح کر دیں، یہ بڑے مجموعوں میں تقریر کرنے سے بہتر ہے، حضرت والا نے فرمایا۔ تو یہ بات ہوئی۔ بہرحال اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ چند تعارفی چیزیں تھیں جو از ابتدا تا انتہا تا الان میں نے مولانا کے بارے میں کہا۔ تو بھائی جب اس مدرسے کے ناظم ہیں، اس مدرسے کے بانی ہیں، اس کے بارے میں کوشش کر رہے ہیں، تو سبھی حضرات کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس مدرسے کا آپ خیال فرمائیں۔ علاقے کے سبھی درد مندان حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں، اپنی ماؤں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں، اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، علماء سے بھی کہتا ہوں، سبھی لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس مدرسے کا
دامے درمے قدمے سخنے ہر ممکنہ تعاون فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیرہ.